کیا سمندر آپ کو ایک بار پھر سے جوانی لوٹا سکتا ہے؟ جواب ہے کہ ہاں، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا بلکہ حالیہ سائنٹیفک ریسرچ کے اندر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، ایک ایسی کھوج جو کہ آپ کو حیران کر دے گی۔ ملی ہے 56 سال کے امریکن ریٹائر نیوی آفیسر اور ریسرچر جوزف ٹیٹوری سے، جس نے اٹلانٹک اوشن کے نیچے ایک سب میرین جیسے کیپسول کے اندر پورے 93 ڈیز گزار کر ایک نیا ورلڈ ریکارڈ تو قائم کیا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جب وہ باہر آیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ اپنی عمر سے 10 سال چھوٹا لگ رہا تھا۔ پر سوال یہ ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیا سمندر کے نیچے کا انوائرمنٹ ہیومن ایجنگ پر واقعی افیکٹ ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ یس، لیکن کسی حد تک۔ اس ایکسپیریمنٹ کا نام تھا نیپچون 100، جو کہ نیپچون سیارے کے نام پر رکھا گیا ہے، جس کا 80% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ جوزف یہ جاننا چاہتا تھا کہ انسان کتنے دن تک اکیلا پانی کے نیچے 30 فٹ گہرائی کے اندر رہ سکتا ہے اور اس کا اثر اس کے جسم پر کیا ہوگا۔ جب یہ اپنی سب میرین سے باہر آیا تو اس کی میڈیکل کنڈیشنز کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کے ٹیلومیئرز 20% تک بڑھ چکے تھے۔ یہ ٹیلومیئرز ہی انسان کی نیچرل بائیولوجیکل ایجنگ کے لیے رسپانسیبل ہیں۔ انسانی جسم خربوں سیل سے مل کر بنا ہے اور ہر ایک سیل کے نیوکلیس کے اندر کروموسومز اور ہر ایک کروموسومز کے اندر ڈی این اے موجود ہوتا ہے، جو کہ ہم اپنے ماں باپ سے حاصل کرتے ہیں، اور یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہماری شکل و صورت اور ہمارا باڈی سٹرکچر کیسا ہوگا۔ اس ڈی این اے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کروموسومز کے چاروں کناروں پر ایک کیپ موجود ہوتی ہے جس کو ٹیلومیئرز کہتے ہیں۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ ٹیلومیئرز ختم ہونا شروع ہوتے ہیں ویسے ویسے انسانی جسم بھی بوڑھا ہونے لگتا ہے۔ اگر کسی طرح سے میڈیکل سائنس ان ٹیلومیئرز کو دوبارہ سے ریورس یا ریپیئر کرنے کے قابل ہو جائے تو انسان کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری بائیولوجیکل ایج کی انفارمیشن بھی اسی ڈی این اے کے اندر یا ٹیلومیئرز کے اندر موجود ہوتی ہے، جو کہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری خوراک، ہماری نیند، ہمارے سٹریس لیول اور آس پاس کے انوائرمنٹ پر۔ حیرت انگیز طور پر جوزف کے ٹیلومیئرز قدرتی طور پر 20% تک ریپیئر ہو چکے تھے، جو کہ کافی شاکنگ ہے۔ اس کے مزید ٹیسٹوں سے پتہ چلا کہ سمندر کے خاموش اور سٹریس فری انوائرمنٹ یعنی پرسکون ماحول کے اندر اس کی سلیپ کوالٹی 60 سے 66% تک امپروو ہو چکی ہے، یعنی کہ وہ اچھے سے سو پا رہا ہے۔ ڈیپ REM سلیپ یعنی نیند کا ایسا مرحلہ جب انسان سب سے گہری نیند کے اندر ہوتا ہے، اس کا دورانیہ اس کے لیے بڑھ گیا۔ اس کا کولیسٹرول لیول 72 پوائنٹس تک کم ہو گیا، اس کے علاوہ اس کے بلڈ شوگر بھی نارمل ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آرگن کی بائیولوجیکل ایج بھی 10 سال تک بڑھ گئی۔ شاید اگر یہ بندہ 500 دن تک رہ جاتا تو بچہ بن کے باہر نکل آتا۔ ویسے اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو سال کے اندر صرف 10 دن بھی اگر ہم پانی کے نیچے گزار لیں تو ہمیں کبھی بھی بوڑھا نہیں ہونا چاہیے۔ اب کل ملا کر اس کھوج کے مطابق انسانی دماغ نے ریلیکس ہو کر سٹریس فری ہو کر اس کی لائف کے اندر 10 سال کا اضافہ کر دیا، جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسانی ایجنگ اور بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ دراصل ہمارے آس پاس کا انوائرمنٹ، ہماری خراب نیند، ہمارا کھانا اور سب سے بڑی چیز ہماری سٹریس ہے، جسے اگر ہم کنٹرول کر لیں تو ایک لمبی نیچرل عمر کو حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک کیپسول نہیں بلکہ ٹائم مشین ہے۔ اور اگر یہ ایکسپیریمنٹ ٹھیک ہے تو انسانوں کو ٹرپ کے لیے 2 ہفتے کے لیے سمندر کے نیچے چھٹیاں گزارنے کے لیے بھیج دینا چاہیے تاکہ ان کی بھی عمر کم ہو سکے، یعنی کہ آپ بوڑھے نہیں ہیں بلکہ غلط جگہ پر ہیں۔ یہ ایکسپیریمنٹ اور ریسرچ انتہائی احتیاط کے بعد کیا گیا تھا۔ اب یہ نہ ہو کہ اس کو سننے کے بعد آپ اپنی پانی کی ٹینکی کے اندر جا کر بیٹھ جائیں، خاص طور پر اس 50 ڈگری کی گرمی کے اندر، جو کہ لمحوں کے اندر آپ کو تندوری چکن بنا دے گی۔ اس سے بھی بڑھ کر اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو سورج اس کو پرسنلی لے کر آپ سے یہ سوال کرے گا، اور تیری جرت کی میں حصہ تو میرے ذات دے ہوتے ٹیک کیتا۔ خیر، میرے خیال کے اندر اس ریسرچ کو ایگزیچوریٹ کر کے پھیلایا گیا ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ اس کو بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ اس ایکسپیریمنٹ کا ایفیکٹ تو ضرور ہوگا، لیکن اتنا نہیں جتنا اس ریسرچ کے اندر کلیم کیا جا رہا ہے، ورنہ تو سب میرین کے اندر رہنے والے نیوی کے فوجی کبھی بوڑھا ہی نہ ہوتے۔ اور اس ایفیکٹ کی ایک وجہ اس چیمبر کے اندر زمین کے مقابلے میں ہائی آکسیجن لیول کا ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے، جسے مزید ایکسپلین کرنا بھی ضروری ہے، جسے آنے والے کچھ ٹائم کے اندر سائنٹسٹ زیادہ اچھی طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ دنیا کی اس وقت تمام سو کارڈ سپر پاورز یا ترقی یافتہ قومیں غزہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد بری طرح سے ایکسپوز ہو چکی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ان طاقتوں نے کتنی ڈٹھائی اور بے شرمی کے ساتھ مظلوم کو چھوڑ کر اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے کر اس قتل عام کو بڑھاوا دیا۔ ان ملکوں کے اندر برطانیہ انتہائی اہم ہے۔ یہ تمام ملک یونائٹڈ نیشن اور نیٹو اتحاد کا حصہ ہیں، جو کہ بیسیکلی رشیا یا USSR کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس وقت عالمی طور پر دجال کی آمد کے لیے پورا ماحول تیار کر رہے ہیں۔ اور اب یہ اس بات کو دنیا سے چھپا نہیں رہے بلکہ کھلم کھلا دنیا کو بتا رہے ہیں، کیونکہ برطانیہ کے اندر ہر بار جو بھی کنگ یا کوئن بنتی ہے، اس کا آفیشیل پورٹریٹ لندن کے ایک میوزیم کے اندر لگایا جاتا ہے، جس کا نام ہے ڈریپرز ہال۔ اس بار کنگ چارلز کا جو پورٹریٹ بنایا گیا ہے وہ پورا ہیومن بلڈ سیکریفائس یعنی ریڈ کلرز کے اندر بنایا گیا ہے، جو کہ شیطان کے لیے سمبولک طور پر استعمال ہوتا ہے۔
اور اس کے کندھے پر بٹر فلائی بنائی گئی ہے جو کہ الومناتی کے لوگ مائنڈ کنٹرول کے لیے سمبولک طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کی آنکھیں ٹوٹلی بلیک ہیں جو کہ یہ دکھاتی ہیں کہ اس شخص پر کوئی ڈیمونک اثرات ہیں یا پھر جنات کا سایہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اگر آپ اس تصویر کو مرر کر کے دیکھیں تو یہ کلیئرلی بیفومیٹ کو شو کرتا ہے جو کہ سیدھا سیدھا شیطان کی شکل کو دکھانے کے لیے ایک بکرے کی صورت میں استعمال کی جاتی ہے، یعنی ایک ایسے شخص کی تصویر جس کا چہرہ تو ایک بکرے کی طرح ہے لیکن اس کا جسم مرد اور عورت کا مکسچر ہے۔ صرف اور صرف کنگ چارلز کے سر پر شیطان کے سینگ لگوانے کی کمی ہے کیونکہ یہ تصویر بتاتی ہے کہ عالمی حکومتیں اور اس کے سربراہ شیطان کے پجاری ہیں اور اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں اور اس کے علاوہ عالمی طور پر ہر وہ کام کر رہے ہیں جو کہ شاید دنیا کی نظروں کے اندر تو وقت کا تقاضا ہو لیکن اصل کے اندر یہ سب کے سب ایک ہیں، یعنی وہ یہودی لوبی جو کہ اپنے آقا دجال کی آمد کی منتظر ہے اور اس کے آنے سے پہلے پوری دنیا کے اندر ایک عالمی شیطانی حکومت یعنی ون ورلڈ آرڈر کو لانا چاہتی ہے اور برطانیہ کی اکانومی اور بادشاہت پر بھی دراصل اسی کا کنٹرول ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تقریباً 2 لاکھ کے قریب یہودی یہاں پر آ کر برطانیہ کے اندر آباد ہوئے تھے جو کہ یہاں کے تمام بڑے فائنینشل انسٹیٹیوشن کے مالک ہیں اور یہودی فری میسن اور الومناتی جیسی تنظیموں کے مالک بھی ہیں۔ یہ سب لوگ شیطان کے پجاری ہیں جو کہ اپنی روحیں شیطان کو بیچ چکے ہیں اور ڈائریکٹ شیطان ان سے کلام کر کے ان کو دنیا پر کنٹرول کرنے اور شیطانی نظام کو نافذ کرنے کے مشورے دیتا ہے۔ شیطان ان کو یہ امید دیتا ہے کہ میری وجہ سے تم نے دنیا پر تو حکمرانی حاصل کر لی اور مرنے کے بعد تو ویسے بھی میں تمہیں جہنم سے بچا لوں گا۔ شیطان کی فطرت کے اندر ہی کیونکہ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا ہے اور اسی طرح سے دنیا کے اندر بھی ان لوگوں کو دھوکہ دینے کے بعد یہ ان کو آخرت کے اندر بھی دھوکہ دے کر اکیلا چھوڑ دے گا۔ شیطان کو اپنی روح بیچنے کے اس معاہدے کے اندر صرف اور صرف شیطان کا ہی فائدہ ہے اور یہ لوگ ایسا کر چکے ہیں۔ اس کا ایک ثبوت تو واضح طور پر آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کا دوسرا ثبوت ہمیں 2022 کے اندر برمنگھم لندن کے اندر دیکھنے کو ملا جب ایک سپورٹس ایونٹ کو یعنی لندن گیمز کو شیطان کی پوجا یعنی بیفومیٹ کو سجدہ کروانے کے ایونٹ کے اندر بدل دیا گیا، جیسے کہ آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ٹاپک پر میری ایک پوری ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو موجود ہے جسے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا۔ ایک طرف سے ان لوگوں کے پلانز ہیں، ایک طرف سے شیطان کے پلانز ہیں، تو دوسری طرف ایک منصوبہ اللہ کی ذات بناتی ہے اور بے شک ہوگا وہی جو کہ اللہ کی ذات چاہے گی۔ باطل چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے لیکن آخر کے اندر فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ لیکن ان لوگوں کو شیطان نے لمبی امیدیں دلوا کر دنیا داری کے لالچ کے اندر اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ دنیا کے اندر ان سے ہدایت اور توبہ کی توفیق چھین لینا ان کی سب سے بڑی سزا ہے اور آخرت کا عذاب ان کے لیے الگ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس عبارت کے دوران دنیا کے 72 کنٹریز کے جھنڈوں کے اوپر کھڑا ہو کر یہ بال اپنی روشنی کو ایک ٹاور کی طرف کر کے بتاتا ہے کہ دنیا کے 72 ملکوں پر اب نہ صرف اس کا کنٹرول ہے بلکہ اس کے نیو ورلڈ آرڈر کی شروعات بھی ہو چکی ہے، کیونکہ جس ٹاور کی طرف یہ روشنی کرتے ہوئے دکھائی گئی ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر موجود نمرود بادشاہ کی وہ عمارت تھی جو کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ کہہ کر بنوائی کہ میں اسے اتنا اونچا بناؤں گا کہ آسمانوں پر جا کر ابراہیم کے خدا سے جنگ کر سکوں۔ بائبل میں اسے ٹاور آف بائبل بھی کہا جاتا ہے اور اس ایونٹ کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ اس ٹاور کو دوبارہ سے تعمیر کیا جا رہا ہے جسے خدا نے آگ کے ذریعے جلا کر ختم کر دیا تھا، جسے آپ ٹاور پر لگی ہوئی آگ کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔